ہاں جی، آج آپ کو ذرا گلوبل پرسپیکٹیو میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں پیٹرول مہنگا نہیں ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت رشیا اور یوکرین میں جنگ چل رہی ہے۔ رشیا دنیا میں تیل بنانے والے ملکوں میں سر فہرست ہے، اور اس کے اوپر لگے ہوئے جو سینکشنز ہیں اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں اس وقت بہت بڑی ڈیمانڈ اور سپلائی کا امبیلنس ہے، مطلب ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم۔ اس ڈیمانڈ سپلائی امبیلنس سے سب سے پہلا سوال دماغ میں یہی آتا ہے یار کہ اتنا زیادہ فرق قیمت میں کیسے پڑ سکتا ہے خالی ایک ڈیمانڈ سپلائی کے امبیلنس سے۔ خیر اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہماری حکومت دیتی رہی ہے ہمیشہ سے سبسڈی اپنے پیٹرول پہ، اب وہ کر رہی ہے سبسڈی کم پلس تیل کی قیمتوں میں اضافہ، ان دونوں کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو بھائی پھر ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو آج کے دن میں ہو رہا ہے، جو کہ ہر تھوڑے تھوڑے دنوں بعد قیمت بڑھ رہی ہے۔ ویسے تو یہ ویڈیو میں نے ایک ہفتہ پہلے بنانی تھی، اس ٹائم پیٹرول کی قیمت تھی 209 روپے، لیکن جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہماری قیمت ہو گئی ہے 234 روپے، جو کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی قیمتوں سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ پھر بھی اگر ہم موازنہ کریں اپنے ہمسایہ ممالک میں پیٹرول کی قیمت سے تو ہمارے پیٹرول کی قیمت ابھی بھی کم ہے۔ ہم کمپیئر کرتے ہیں جی اپنے دو ہمسایہ ممالک چائنا اور انڈیا سے۔ چائنا میں اس وقت قیمت ہے 277 روپے لیٹر، اور انڈیا میں قیمت ہے 268 روپے لیٹر۔ ان کا سسٹم ہم سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ان کا نیشنل پیٹرول یا ڈیزل کا ریٹ نہیں ہوتا، ان کا ہر سٹیٹ کے حساب سے پیٹرول ڈیزل کی پرائس ویری کرتی ہے۔ عام تاثر یہی ہے یار کہ جس ملک میں زیادہ گاڑیاں ہوں گی اس میں اگر قیمت پیٹرول کی اوپر نیچے ہوگی تو بہت زیادہ فرق پڑے گا، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ بھی کیس نہیں ہے۔ چائنا میں 10 لاکھ آدمیوں میں سے 2 لاکھ گاڑیاں ہیں جی۔ انڈیا میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہر 10 لاکھ آدمیوں کے لیے 50,000 گاڑیاں ہیں، جبکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جی 10 لاکھ آدمیوں کے پیچھے صرف 20,000 گاڑیاں ہیں۔ ان گاڑیوں میں کمرشل گاڑیاں، ان گاڑیوں میں گھریلو گاڑیاں، سب کچھ انکلوڈڈ ہیں۔ اور آپ کو تو سب کو پتہ ہی ہے جی کہ آج کل ہمارے شہروں میں کتنے گھروں میں ایک گھر میں 3 4 گاڑیاں ہی ہوتی ہیں، تو مطلب ایوریج سٹیزن کے پاس، ہمارے عام شہری کے پاس اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں سے گاڑیوں کی مقدار ابھی بھی کافی حد تک کم ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے اوپر جب پیٹرول قیمت بڑھتی ہے تو اتنا بڑا ایشو کیوں آتا ہے؟ اس کی کافی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے چند پہ آج کی تاریخ میں ہم بات کرتے ہیں ذرا۔ پہلا مسئلہ تو یہی ہے میرے بھائی کہ جس سپیڈ سے ہمارا پیٹرول بڑھایا گیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، مطلب اس کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی کہ ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر پیٹرول کی قیمت لگ بھگ 50% بڑھائی گئی ہو۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، ایک ڈیڑھ مہینے میں اگر ایسے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو کیا آدمی کی تنخواہ یا آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ 150 گنا ہوئی ہے جو پہلے تھی، مطلب 50% بڑھی ہے؟ بالکل نہیں بڑھی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے جس آدمی نے پہلے 20,000 روپے میں اپنا گھر بھی چلانا تھا، کھانا بھی کھانا تھا، پیٹرول بھی ڈلوانا تھا، اب اس کا اگر 20,000 روپے میں سے پہلے 2,000 پیٹرول پہ لگ رہے تھے، اب اس کے 3,000 پیٹرول پہ لگ رہے ہیں، تو جس کی 20,000 آمدنی ہوتی ہے نا بھائی، اس کا 1,000 روپے پہ بھی اسے بڑا کچھ محسوس ہوتا ہے۔ 20,000 چھوڑ دو، جس کی لاکھ روپے بھی تنخواہ تھی، جو پہلے 10-15,000 روپے پیٹرول پہ لگا رہا تھا، اب اگر وہ 20-25,000 روپے پیٹرول پہ لگا رہا ہے اس کو بھی ایکولی درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو شارٹ پیریڈ میں، تھوڑے عرصے میں جو اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہمارا۔ ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے بھائی کہ ہماری منیمم ویج بہت کم ہے، ہماری جو کم سے کم آمدنی ہے پر مہینہ جس کی اجازت ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ہمسایہ ممالک میں پیٹرول مہنگا ہے، سب کچھ ہے، تو ان کی آمدنی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم چائنا سے کمپیئر کریں تو چائنا کی کم سے کم آمدنی پاکستانی روپیوں میں ایک آدمی اگر کرے گا تو 45,000 روپے سے لے کے 70,000 روپے تک ان کے پروونس ٹو پروونس ویری ہوتی ہے۔ ہمارے ادھر 2022 کے بجٹ میں جو حکومت نے دیا اب جا کے کوئی 20,000 سے اوپر گئی ہے، تو ان کی عوام پھر بھی مہنگی قیمت پہ پیٹرول یا اس پیٹرول کی مہنگی قیمت کی وجہ سے جو اوور آل مہنگائی ہوتی ہے اس کو پھر کچھ گزارا کر لیتی ہے۔ ہمارے ادھر آدمی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کی تنخواہ ہے، اس کی 8 آنے خرچہ ہے، اس کا 1 روپیہ۔ آخر میں جو وجہ جو کہ بڑی اہم وجہ ہے لیکن وہ بہت براڈ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم اتنی زیادہ بات نہیں کریں گے، وہ ہے گورنمنٹ کا
ادھار لے کے عوام کو ریلیف دینا، جس کو سبسڈی کہتے ہیں، جو کہ کسی بھی دنیا کے سسٹم میں سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ آپ نے کسی اپنے ایک دوست سے لون لیا، کچھ عرصے بعد آپ نے وہ لون اتارنے کی آپ کی ہمت نہیں ہوئی، آپ نے ایک اور دوست سے لے کے پہلے دوست کو واپس دے دیا، دوست ٹھیک ہو گیا، پھر تیسرے سے دوسرے کو دیا، چوتھے سے تیسرے کو دیا، آخر کار آپ کے دوست ختم ہو جائیں گے۔ تو جو آخری دوست رہے گا وہ کہے گا یار تم اپنی زندگی تو صحیح گزار رہے ہو، باقی لوگوں کو بھی سب کچھ کر رہے ہو، تو تمہیں اگر اپنے میرے پیسے واپس کرنے ہیں تو تم ایسا کرو، اپنی زندگی کے اور اپنے لائف سٹائل میں کچھ کمی پیشیاں کرو۔ تم اگر دن میں 2 انڈے کھاتے ہو تو 1 انڈا کھانا شروع کر دو، تم پیٹرول اپنی گاڑی پہ 2 لیٹر ڈلواتے ہیں، تم 1 لیٹر ڈلوانا شروع کرو۔ ظاہری سی بات ہے اگر آپ نے اس کا ادھار دینا ہے تو وہ جو بات کہے گا آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو وہی سچویشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے بھائی، کہ ہم نے 500 دفعہ لون لیا کہ جی ہم واپس کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم نے واپس نہیں کیا۔ تو آخر کار انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے یہ لون واپس کیسے کرنا ہے، اور وہی ہمارے ساتھ اس وقت کر رہا ہے IMF۔ خیر اس سبجیکٹ پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے تفصیلاً، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس پیسے ہیں اور نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی IMF یا ورلڈ بینک کی بات کو ٹال سکیں کہ بھائی آپ جیسا کہہ رہے ہیں، جس حساب سے قیمتیں بڑھانے کا کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کریں گے۔ ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ ان سب مسئلے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے، بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی آمدن بڑھانی پڑے گی تاکہ وہ اپنے ذرائع کے مطابق دنیا میں مہنگائی اور ہر چیز کا مقابلہ کر سکے۔ آپ ہر چیز کے لیے حکومت پہ یا اپنے باس پہ یا اپنے بزنس پہ ریلائی کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ بزنس مین ہیں آپ کو 1 سے 2 آپشن کی طرف سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو آپ کو 1 سے 2 نوکری کی میں ضرورت اس لیے نہیں کہوں گا کہ 1 سے 2 نوکری کریں، کیونکہ نوکری کے علاوہ بھی بہت سے ذرائع ہیں جو کہ نوکری کرتے ہوئے بھی آپ اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں۔ آج کا ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، خیر جو ہم ذرائع ہیں نوکری کے ساتھ آمدن بڑھانے کے اس پہ کسی اور دن بات کریں گے، IMF سے ریلیٹڈ بھی کسی اور دن بات کریں گے۔ اگر آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں چینل کو، آگے بھی انشاءاللہ گپ شپ لگاتے رہیں گے، ڈسکشن کریں گے۔ کسی کی کوئی فیڈ بیک ہے، کوئی اوپینین ہے تو کامنٹس میں لازمی شیئر کریں، انشاءاللہ ضرور گپ شپ لگائیں گے۔